بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از مقصود علی اور آج کا یہ جو ڈان ایڈیٹوریل ہے چینجنگ ڈائنامکس، یعنی ہمارے ریجن کے جو ڈائنامکس ہے وہ چینج ہوتے جا رہے ہیں. جو اسٹیٹس کے ریلیشنز ہیں وہ آپس میں تبدیل ہونے جا رہے ہیں. خاص کر اس میں بات ہو رہی ہے ایران اور چائنا کے حوالے سے کہ ان کے درمیان ایک ڈیل ہو چکا ہے جو 25 سالہ ڈیل ہے، اور اس میں ایک اکنامکس بھی شامل ہے اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جو ملٹری کے حوالے سے ہے وہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ڈیفنس جو ڈیل ہے وہ بھی ہے اور جو اکنامک ڈیل ہے وہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اوور $100 بلین کا ڈیل ہے یہ تقریباً. اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کون سے آپشنز چننے ہیں. ابھی ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی ساتھ رہنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ایران کے ساتھ اور ساتھ میں جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ کس طرح رہ سکتے ہیں باقی، اور ہم اس کو کس طرح مینیج کریں. تو یہ ایڈیٹوریل اس بارے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے انٹرنیشنل افیئرز یعنی جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہے اس میں یہ آ سکتے ہیں، اور جو کرنٹ افیئر کا پیپر ہے اس میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل زبردست ٹاپک ہے. آپ اس میں اس کے لنکس آپ جو ہے اس کے مٹیریل آپ وہاں پہ نوٹس میں اپنے ساتھ لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، آج نئے ویورز کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ایسا کرے کہ ایک سپریٹ نوٹ بک اپنے ساتھ لیا کریں، اور اس نوٹ بک میں جتنے بھی الفاظ اس ویڈیو میں آپ کو مشکل لگتے ہوں، اس ایڈیٹوریل میں آپ کو مشکل لگتے ہوں، ایسا کرے کہ وہ اپنے ساتھ نوٹ کرتے جائیں، اور لے کے میں ساتھ میں معنی بتا رہا ہوں اس کا معنی بھی ساتھ لے کے. ٹھیک ہے، اردو معنی. تو بعد میں جب ویڈیو ختم ہو جائے تو پھر ان الفاظ کو ذرا یاد کرے، ذرا دہرائے، پھر انہی الفاظ کو استعمال کر کے یہ جو ایڈیٹوریل ہے اسے لے کے. یہ بہت زبردست طریقہ ہے اپنی انگلش کو امپروو کرنے کا. ٹھیک ہے، کہ آپ کی لکھائی امپروو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا انٹرسٹنگ میتھڈ ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایڈیٹوریل کے ڈیٹیل پہ. دا جیو پولیٹیکل کیلکولس ان پاکستان امیجیٹ نائبرہڈ. جو جیو پولیٹیکل کیلکولس ہے، کیلکولس مین یعنی شماریات ہیں، گنتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو جیو پولیٹیکل یعنی جیو کہتے ہیں زمین کو، اور پولیٹیکل یعنی سیاسی لحاظ سے جو ہمارے خطے میں جو شماریات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ایک بندہ دوسرے کا دوست تھا لیکن اب وہ اس کا دوست نہیں رہا بلکہ دوسرے کا دوست بن رہا ہے. جیسا کہ اس میں بات ہو چکی ہے کہ انڈیا کا دوست تھا ایران، لیکن اب کیا ہونا جا رہا ہے، ان کے ساتھ انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں، اور چائنا کے ساتھ ریلیشن ایران کے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیو پولیٹیکل کیلکولس ان پاکستانز امیجیٹ نائبرہڈ. امیجیٹ نائبرہڈ بالکل قریب پڑوس میں. ٹھیک ہے، امیجیٹ بالکل جو ساتھ میں ٹچ ہو. ٹھیک ہے، تو ان یعنی پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، جیو پولیٹیکل کیلکولس is clearly changing. وہ بالکل واضح طور پہ چینج ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، and those who formulate this country's foreign policy. اور وہ لوگ جو کہ فارمولیٹ کرتے ہیں، جو کہ بناتے ہیں ہمارے ملک کے یعنی اس ملک کے فارن پالیسی کو، must plan now to ensure. ان کو پلان کرنا چاہیے، ان کو منصوبہ بنانا چاہیے، ان کو غور کرنا چاہیے. now اب to ensure کہ یقینی بنائے we are comfortably placed to take political and economic advantage. کہ یقینی بنائے کہ ہم کیا رہیں، we are comfortably placed کہ ہم آرام کے ساتھ رہیں، پلیس ہو جائیں to take political and economic advantage. کہ ہم سیاسی اور جو معاشی جو منافع ہو، جو فائدہ ہو وہ ہمیں پہنچے. آف دا ایمرجنگ سینیریو، اس ایمرجنگ سینیریو کا، اس ابھرتے ہوئے حالات کا، منظر کا. ٹھیک ہے، سینیریو منظر اور حالات کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سچویشن جو کرنٹ سچویشن ہے، جو ایمرجنگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کو یعنی کمفرٹیبل یعنی ایڈوانٹیج پہ ہونا چاہیے کہ وہ کن آپشنز کو چنے تاکہ وہ زیادہ ایڈوانٹیج میں رہے. ٹھیک ہے، وہ دا پاسٹ فیو ڈیز یعنی چند دنوں یعنی پہلے یعنی چند دنوں سے. ٹھیک ہے، رپورٹس ہیو ایمرجڈ، رپورٹس ظاہر ہوئے ہیں، نمودار ہوئے ہیں، آئے ہیں، سامنے آئے ہیں
of a 25-year strategic bilateral deal. 25 साल जो है स्ट्रेटेजिक बाहमी एक डील हुई है इन्वॉल्विंग चाइना एंड ईरान, जिसमें कौन शामिल है, ईरान और चाइना के दरमियान ये डील हुई है, ठीक है. बीइंग हैमर्ड आउट, ये इसे शक्ल दिया गया है, इसे शेप किया गया है, हैमर्ड आउट यानी शक्ल दी गई है, बिटवीन द टू साइड्स, इन दोनों ममालिक के दरमियान. The deal is said to cover both economic and military aspects. ये जो डील है ये क्या क्या कवर कर रहा है, ये किस किस चीज़ को बीच में ला रहा है, किस किस चीज़ को शामिल कर रहा है, कवर कर रहा है. इकोनॉमिक यानी मईशत को भी, और जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं यानी डिफेंस एस्पेक्ट्स हैं वो भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है. मोर रिलेशंस बिटवीन द यूएस, ताहम जो रिलेशंस है, ताल्लुकात बिटवीन द यूएस एंड चाइना, जो चाइना और यूएस के ताल्लुकात हैं, सीम टू बी गोइंग इनटू अ डीप फ्रीज, वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रहे हैं. डीप फ्रीज यानी बिल्कुल मुंजमद होते जा रहे हैं, यानी बिल्कुल ख़राब होने जा रहे हैं, ठीक है. विद सम टॉकिंग ऑफ ए न्यू कोल्ड वॉर, जिसके बारे में कुछ तो कह रहे हैं कि ये एक नया कोल्ड वॉर होगा. कोल्ड वॉर कौन सा ज़माना था, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो उसके बाद रशिया उस वक्त यूएसएसआर था, तो सोवियत यूनियन उसको कहता था, ठीक है. सोवियत यूनियन यूएसएसआर के बीच और जो अमेरिका है इनके बीच में एक लड़ाई थी जो कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं था, जिसमें ये वो इनकी आर्मीज आपस में लड़ते नहीं थे, लेकिन एक मुल्क में कोई इन्वेस्ट करता था, एक मुल्क में कोई झगड़ा करता था तो दूसरा उसके खिलाफ खड़ा होता था, उसके खिलाफ ग्रुप को पैसे देता था और असलहा देता था. तो ऐसी लड़ाई थी और ये 1990 में तकरीबन 1988 में ये ख़त्म हो गया, ठीक है. सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया, इसी वजह से ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया. तो ये अब एक नया कोल्ड वॉर जो है ये कहते हैं, कुछ बाद लोग जो है वो कहते हैं कि ये एक नया कोल्ड वॉर है बिटवीन वाशिंगटन एंड बीजिंग. लेकिन ये इस मरतबा किन लोगों के दरमियान है, वाशिंगटन यानी अमेरिका एंड बीजिंग किस मुल्क का दारुल खिलाफा है, चीन का. तो ये इन दोनों ममालिक के दरमियान हो रहा है, ठीक है. यहाँ पे दोनों दारुल खिलाफे जो है वो जिक्र हुए हैं. द यूएस हैज ऑर्डर्ड, यूएस ने ऑर्डर किया है द चाइनीज कंसुलेट को, चाइना के कौंसल खाने को इन ह्यूस्टन, जो कि ह्यूस्टन में है, टू क्लोज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि वो काम बंद करें टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, के इससे अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा, महफूज रहेगा. आप अपना काम बंद करें ताकि इससे क्या हो, अमेरिकन इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मतलब क्या है, अमेरिकन लोगों ने जो रिसर्च किया है, जो कुछ नई चीज़ें इन्होंने इन्वेंट किए हैं, नए आइडियाज़ उन्होंने लाए हैं, तो इस आइडियाज़ को आप हमसे चुरा रहे हैं. तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, हमने जो चीज़ें नई बनाई हैं, जो इन्वेंशन हमने की है, जो इनोवेशंस हमने किए हैं, वो आप हमसे चुरा रहे हैं, तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है. विद चाइना, लेकिन चाइना क्या कह रहा है, स्लैमिंग, severely criticizing, बहुत सख्त तनकीद कर रहा है, द मूव एज आउटरेजस, कि ये जो हरकत है अमेरिका का ये आउटरेजस है. आउटरेजस मीन शर्मनाक है, ये तो बिल्कुल जालिमाना है, गलत है, ठीक है. मोरओवर ऑन अ रीसेंट ट्रिप टू द यूके, ताहम एक रीसेंट जो ट्रिप था, जो लेटेस्ट ट्रिप है टू द यूके को, किसके ट्रिप के बारे में बात हो रही है कि कौन गया था यूके को, यूके यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया, ठीक है. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है अमेरिका का, माइक पॉम्पियो, कॉल फॉर बिल्डिंग अ ग्लोबल कोलिशन, उसने बात की थी कि हम बनाने जा रहे हैं एक ग्लोबल कोलिशन का, एक दुनिया में सारे वो ममालिक जो इकट्ठे कर रहे हैं जो कि चाइना के खिलाफ खड़े होंगे, हमारे सब में खड़े होंगे, तो हम ग्लोबल कोलिशन बनाने जा रहे हैं, ठीक है. अगेंस्ट द पीपल्स रिपब्लिक, यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, यानी चाइना के खिलाफ. तो कंसिडरिंग पाकिस्तान शेयर्स, कंसिडरिंग इस पे गौर करते हुए, पाकिस्तान शेयर्स, पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो उनका ताल्लुक है
بارڈرز شیئرز بارڈرز یعنی ان کا بارڈرز لگے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں ود بوتھ ایران کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ, ٹھیک ہے. اینڈ ہیز ہیڈ a long checkered relations with the US, اور اس کے بہت زیادہ طویل جو checkered relations ہے, checkered mean رنگ برنگ, رنگ برنگ کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ کبھی اچھے تو کبھی برے, تو ایسے ریلیشنز ہمارے یو ایس کے ساتھ بھی رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی رہے ہیں. اسلام آباد will need to play its cards right to protect national interest, تو پاکستان کو کیا کرنا ہوگا, will need, اس بات کی ضرورت ہے, to play, تاکہ وہ کھیلیں اٹس کارڈس, اپنے کارڈس کو کھیلیں, ٹھیک ہے, صحیح طرح, رائٹ ٹو پروٹیکٹ نیشنل انٹرسٹ, کہ اپنے نیشنل جو قومی مفادات ہیں اس کو سیکیور کریں, اسی طرح اچھی طریقے سے ان کارڈس کو کھیلیں, ٹھیک ہے. آن دا ہائیلی ٹریچرس انٹرنیشنل چیس بورڈ, جو ہائیلی بہت زیادہ ٹریچرس ہے, ٹریچرس مین غدار اور جو فریب کا ہو, جو دھوکے کا ہو. انٹرنیشنل چیس بورڈ, چیس بورڈ یعنی جس چیس بورڈ جو شطرنج کا کھیل ہوتا ہے اس کے بورڈ کو کیا کہتے ہیں, چیس بورڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیس بورڈ پہ پاکستان کو ہوشیاری کے ساتھ قدم اٹھانا ہوگا اور اچھے آپشنز کلک کرنے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور اس ہر فریب سے ہوشیار رہنا ہوگا ان کو, ٹھیک ہے. دا ایران چائنا ڈیل, یہ جو ایران اور چائنا کا جو ڈیل ہے, سیٹ ٹو بی ورتھ, یہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ کتنے قیمت کا ہے, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر, کہ یہ سینکڑوں ڈالرز کا ہے, ٹھیک ہے, سینکڑوں ارب ڈالر کا ہے. تو آفرز این اپرچونٹی ٹو پاکستان, تو یہ ایک اپرچونٹی, ایک موقع فراہم کرتا ہے پاکستان کو. وائل پاکستان انجوائز کارڈیل ریلیشنز ود چائنا, جبکہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کارڈیل ریلیشنز انجوائے کر رہا ہے. کارڈیل ریلیشنز یعنی دلی تعلقات جو ہے, بالکل وارم تعلقات ہیں, بالکل گرم تعلقات ہیں, اچھے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ ہم انجوائے کر رہے ہیں. دس کین بی اے گڈ اوکیزن ٹو امپروو ریلیشنز ود ایران, تو یہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ ہم امپروو کریں ہیں, ہم امپروو کریں اپنے تعلقات کو ایران کے ساتھ, کہ ہم اب ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنائیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک زبردست موقع ہے. چائنا سیکس ٹو بلڈ a 21st century Silk Road in the form of the Belt and Road Initiative. China seeks to build a 21st century Silk Road. چائنا تلاش کر رہا ہے, چائنا سیکس, چائنا بالکل تلاش میں ہے کس چیز کے, ٹو بلڈ, کہ وہ بنائے 21st century 21ویں صدی کے سلک روڈ کو, ان دا فارم آف دا بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. انہوں نے BRI کا ایک انیشیٹو لیا ہے, ایک قدم اٹھایا ہے, انہوں نے ایک سوچ کی ہے, ٹھیک ہے. بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کا نام ہے, جو پرانا سلک روٹ تھا, جو سلک روڈ تھا, جو کہ صدیوں پہلے اس پہ تجارت ہوتی تھی, ان جو کانٹیننٹس تھے ان کے درمیان جو تجارت ہوتی تھی تو وہ سلک روڈ سے ہوتی تھی. تو وہ اب اس سلک روڈ کو 21st century کے سلک روڈ کو بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور زبردست طریقے سے آپس میں لنک کر رہی ہیں. جو دوسرے ممالک ہیں وہ آپس میں لنک ہوتے جا رہے ہیں اس سلک روڈ سے, ٹھیک ہے, اس BRI ہے, ٹھیک ہے. انویژننگ, جن کا سوچ ہے یعنی ان کا تصور ہے, خیال ہے, گلوبل نیٹ ورک, ایک گلوبل نیٹ ورک ہے. یہ BRI کیا ہے, یہ ایک انویژننگ ہے, یہ ایک سوچ ہے, تصور ہے, خیال ہے. گلوبل نیٹ ورک آف ٹریڈ روٹس, یعنی گلوبل نیٹ ورک ہے, جال ہے, آف ٹریڈ روٹس, تجارتی راستوں کا, ایمنیٹنگ فرام بیجنگ, جو کہ شروع کرتا ہے, جو کہ آغاز ہوتا ہے, جس کا آغاز ہوتا ہے بیجنگ سے. اٹ از in this context, اسی اس نام ہے, ٹھیک ہے, that it seeks to cement a deal with Iran. یہ اسی اس نام ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سیمنٹ کر رہا ہے, مضبوط کر رہا ہے ایک ڈیل کو ایران کے ساتھ, ٹھیک ہے, ایران کے ساتھ ایک ڈیل بنا رہا ہے. while CPEC, جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, is also a product of the same strategic thinking. یہ بھی اسی اسٹریٹجک یعنی اسی BRI کا ایک سوچ وہ بھی ہے. CPEC جو حصہ ہے پاکستان میں جو روٹ گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی اسی سوچ کا ایک حصہ ہے. آن دا ادر ہینڈ, دوسری طرف تہران اسٹرگلنگ ٹو اسٹے افلوٹ,
تہران جو ہے، تہران یعنی ایران کا دارالخلافہ ہے اس لیے تہران ذکر کر رہا ہے. اسٹرگلنگ وہ کوشش کر رہا ہے، مسلسل جدوجہد میں ہے. ٹو اسٹے افلوٹ، ٹو اسٹے افلوٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایڈیم سا استعمال ہو چکا ہے یہاں پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو اسٹے افلوٹ یعنی ٹو سروائیو، یعنی سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انڈر کرشنگ، بقا کی، سروائیو یعنی بقا کی کوشش کی جنگ میں ہے، بقا کی کوشش میں ہے. انڈر کرشنگ یو ایس لیڈ سینکشنز، کرشنگ مین جو کہ تباہ کر رہا ہو، جو کہ خطرے میں ڈال رہا ہو. یو ایس لیڈ سینکشنز، جو یو ایس نے ان پہ جو سینکشنز لگائے ہیں، جو پابندیاں لگائی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس تباہ ہوتے صورتحال میں کیا کر رہا ہے؟ وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ول گلیڈلی، تو یہ تہران جو کہ ان کا صورتحال یہ ہے، ول گلیڈلی وہ خوشی سے، ایکسیپٹ فارن انویسٹمنٹ قبول کرے گا فارن انویسٹمنٹ کو، بیرونی انویسٹمنٹ کو، ٹھیک ہے، سرمایہ کاری کو. ایز ویل ایز اے چانس ٹو سیل اٹس آئل اینڈ گیس، اور ان کو ایک چانس، ایک موقع ملے گا ٹو سیل کہ فروخت کریں، بیچیں، اٹس آئل اینڈ گیس اپنے جو آئل ہے اور گیس ہے، ٹھیک ہے، دوسرے ممالک کو یہ بیچ سکیں گے اسی وجہ سے، ٹھیک ہے. پاکستان کین پلے پازیٹیو رول، تو پاکستان ایک مثبت رول پلے کر سکتا ہے ان اٹس بلڈنگ ریلیشن شپ، سوری ان اٹس بڈنگ ریلیشن شپ. بڈنگ مین جو ابھی شروع ہوتے جا رہے ہیں، یعنی بڈ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک نیا پودا جو اگتا ہے تو اس کا بڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یعنی نئے ریلیشنز بننے جا رہے ہیں. تو اس سے اس میں پاکستان ایک مثبت رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. ود اے چانس ایٹ بیکمنگ اے کی کینڈیڈیٹ، کہ ایک موقع ہے ٹو بیکمنگ ایٹ بیکمنگ اے کی کینڈیڈیٹ، جو بننے جا رہا ہے کہ ایک کنڈویٹ کا مطلب ایک چینل، راستہ، پیسج ان این انرجی اینڈ ٹریڈ کوریڈور، کہ پاکستان بھی ایک راستہ بن جائے گا کس چیز میں؟ انرجی اینڈ ٹریڈ کوریڈور کا، ٹھیک ہے، یعنی انرجی یعنی جس سے آئل اور گیس جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہو. تو انرجی اینڈ ٹریڈ اور تجارت کا کوریڈور بننے جا رہا ہے. کوریڈور مین جو ایک ملک سے گزرتا ہوا راستہ ہو، دوسرے ملک کو جاتا ہو، ٹھیک ہے. لنکنگ دی یوریشین ہنٹرلینڈ، جو کہ لنک کر رہا ہے، یہ ایک ایسا کوریڈور ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کہ ملک کو آپس میں لنک کرتے جا رہے ہیں. یوریشین ہنٹرلینڈ، یوریشین یعنی یوریشیا یعنی یورپ اینڈ ایشیا، یوریشیا، ٹھیک ہے. یوریشین ہنٹرلینڈ یعنی یوریشین کے جو اندرونی ممالک ہیں، علاقے ہیں. ٹو ساؤتھ ایشیا، وہ ساؤتھ ایشیا کے ساتھ جو ہماری جنوبی ایشیا ہے تو اس کے ساتھ لنک ہوتے جا رہے ہیں. اینڈ گلف پورٹس، اور جو گلف کے پورٹس ہیں، گلف مین گلف ریجن، جو گلف سی ہے، گلف سی ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. گلف سی جو کہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ایک ایریا ہے، ٹھیک ہے، سمندر کا، گلف اس کو کہتے ہیں، گلف سی، ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو راستے ہیں آپس میں لنک ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستان بھی ایک راستہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، کنڈویٹ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس بڈنگ ریلیشن سے وہ میں ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے. بڈنگ ریلیشن شپ مطلب جو ابھی شروع ہوتے جا رہے ہیں، جو ابھی شروعات میں ہیں. بٹ دیر از اے کیچ، لیکن یہاں پہ ایک کیچ ہے، سم تھنگ سسپیشس ہے، بالکل کچھ مشکوک ہے، ٹھیک ہے. ایز اسٹیٹڈ اباؤٹ، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، the US is in a combative mood vis-a-vis China، کہ پاکستان جو US جو ہے وہ ایک کمبیٹیو موڈ میں ہے. کمبیٹیو موڈ یعنی بالکل جنگ کے صورتحال میں ہے، بالکل جنگ کی سوچ میں ہے. موڈ vis-a-vis چائنا کے مقابلے میں بالکل جنگ لڑنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. while Iran has been Washington's betnaya، تو پاکستان جو ہے ایران جو ہے پاکستان جو واشنگٹن کا بیٹنایا ہے. بیٹنایا مین اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پرسن وچ از ٹو بی ڈسلائکڈ، مطلب جو بندہ آپ کو بہت زیادہ یعنی آپ اس کو بہت زیادہ نفرت کرتے ہو تو اس کو بیٹنایا کہتے ہیں. تو واشنگٹن کا بیٹنایا ہے، یعنی واشنگٹن اس کو بالکل نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے. فار اوور 4 decades، یعنی 4 دہائیوں سے اس کو یعنی ایران کو نفرت کر رہا ہے، ٹھیک ہے.
اور یو ایس جو چائنا ہے دوسری طرف تو وہ بھی امریکہ کے ساتھ بالکل جنگ کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے, تو اب امریکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کیسے پھر تعلقات بنائیں گے اگر ہم اس گروپ میں شامل ہوں گے اور اس سے فائدے اٹھانے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, یہ جو تعلقات ہیں ایران اور چائنا کے جو بن رہے ہیں, ہم اگر اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہم امریکہ کو کیسے ڈیل کریں گے. امریکہ ہیز آلریڈی اسپوکن, تو امریکہ نے آلریڈی یہ بات کی ہے ان انفلیٹرنگ ٹرمز, یعنی ناگوار الفاظ میں, اباؤٹ سی پیک کے حوالے سے کہ آپ سی پیک بنانے جا رہے ہیں جو چائنا کے ساتھ آپ قریب ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو یہ لیکن اس کے بارے میں ناگوار باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, while it is widely believed, لیکن یہ جو ہے وائڈلی وسیع طور پہ یقین کیا جاتا ہے, انڈیا ہیز بیکڈ آؤٹ آف ایرانین پروجیکٹس, کہ انڈیا بیک آؤٹ ہو چکا ہے, اس گیم سے واپس نکل چکا ہے, اس نے واپسی کا راستہ اختیار کیا ہے ایرانین پروجیکٹ سے, جو کہ وہ پروجیکٹس جو کہ ایران میں وہ مصروف تھے, جو کہ چابہار پورٹ تھا, تو وہ ان میں انویسٹ کرنا چاہتے تھے, تو وہ انویسٹمنٹ انہوں نے واپس لے لی ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا ہے انڈیا نے. ان آرڈر ٹو اوائڈ, یہ کس لیے کیے, ان آرڈر ٹو اوائڈ کہ روکے, اوائڈ کریں, احتراز کریں, اپنے آپ کو بچائیں, انریجنگ واشنگٹن, یعنی واشنگٹن کو انریج کرنے سے, واشنگٹن کو غصہ کرنے سے, امریکہ کو غصہ کرنے سے بچانے کے لیے انہوں نے کیا ایرانین پروجیکٹ سے بیک آؤٹ کیا. ٹھیک ہے, یعنی واپسی کا راستہ اپنایا. ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف ریجنل ڈیولپمنٹس, اس ریجنل جو ڈیولپمنٹس, یہ جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہیں, علاقائی جو چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں, اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان وی نیڈ سم ڈیفٹ ڈپلومیسی, تو پاکستان کو ضرورت ہے ایک ڈیفٹ ڈپلومیسی کی. ڈیفٹ مین جو کہ ہوشیار ڈپلومیسی. ٹھیک ہے, اسکلفل. ریجنل انٹیگریشن کین ہیلپ دس کنٹری اینڈ اٹس نائبرز economically and politically if proper planning is done. ریجنل انٹیگریشن جو ہے, علاقے میں جو انٹیگریشن ہے, سالمیت ہے, وہ کیا انٹیگریشن یعنی آپس میں جو رابطے ہیں. ٹھیک ہے, کین ہیلپ, یہ مدد کر سکتا ہے دس کنٹری, اس ملک کا یعنی پاکستان کا, اینڈ اٹس نائبرز اکنامکلی, اور اس کے دوستوں کا اکنامکلی, معیشت کے لحاظ سے, اینڈ پولیٹیکلی, اور سیاسی لحاظ سے. اف پراپر پلاننگ از ڈن, اگر صحیح طریقے سے منصوبہ بندی بنائی گئی. ٹھیک ہے, منصوبے بنائے گئے. ٹھیک ہے, یعنی سوچ کیا گیا. The US must be told, US کو یہ بات ضرور کہنا چاہیے, that ہمیں یہ بات جو ہے US کو بتانا چاہیے, that while Pakistan values its relationship with America, کہ پاکستان جو ہے یعنی امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کیا کہہ رہا ہے, ویلیوز, اس کو بڑی فوقیت دے رہا ہے, وہ اس کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے. اسلام آباد can not isolate, لیکن اسلام آباد جو ہے, پاکستان جو ہے, وہ can not isolate, وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. اٹ سیلف, اپنے آپ کو ریجنلی, علاقے میں. ٹھیک ہے, اپنے علاقے میں اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا دوسرے ممالک سے. ٹھیک ہے, بائی ایلینیٹنگ نائبرس, کہ وہ ایلینیٹ کرے نائبرس کو, ترک کرے نائبرس کو, یعنی چھوڑ لے اپنے پڑوسیوں کو, تو وہ اپنے آپ کو ایسولیٹ تو نہیں کر سکتا. ود ہوم واشنگٹن ڈز ناٹ گیٹ آن, جن کے ساتھ امریکہ آگے پروسیڈ نہیں کرنا چاہتے, یعنی امریکہ ان کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں چائنا اور ایران کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی وہ امریکہ کے سب میں شامل ہوں اور ان کے ساتھ تعلقات خراب کریں. تو ہم تو اپنے آپ کو ریجنلی آئسولیٹ نہیں کرنا چاہتے, اپنے نائبرس کو ایلینیٹ تو نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات تو نہیں ہے. انڈیا شوڈ آلسو وے اٹس آپشنز, تو یہ انڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ تولیں اٹس آپشنز, اپنے آپشنز کو غور کے ساتھ تولیں, یعنی اپنی ہر قدم کو ہوشیاری کے ساتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے, ڈز اٹ وانٹ ٹو چیز دا فینٹیسی آف بیکمنگ اے یو ایس اسٹریٹجک پارٹنر, کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیز کریں, وہ پیروی کریں کس چیز کا, دا فینٹیسی, اس فینٹیسی کا, اس خیال کا, اس خواب کا. ٹھیک ہے, اس وہم کا, آف بیکمنگ کہ یہ یو ایس کا یعنی امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بن جائے گا اس خطے میں. ٹھیک ہے, اور وڈ اٹ ریدر لیو ان پیس, یا آیا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں امن کے ساتھ,
اور خوشحالی کے ساتھ پراسپیرٹی ود اٹس نیبرز، اپنے دوستوں کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خوشحالی اور جو امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا وہ ترجیح دیتے ہیں یو ایس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو، تو ان کو یہ جو آپشنز ہیں ان کو سوچ کے ساتھ تولنے چاہیے اور سوچ کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی کافی. اللہ حافظ.